اس نے ترچھی نگاہوں سے اپنے برابر بیٹھی نگار بیگم کو دیکھا، جو اب بھی اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے منتظر نظر آ رہی تھیں۔ حدید کچھ توقف کے بعد بولا، اصل میں میرا ایک دوست پولیس میں ہوتا ہے۔ مجھے جب نوال کے غائب ہونے کا علم ہوا تو بروقت اسی کی مدد لی تھی میں نے اس کام کے لیے۔ نوال کا موبائل فون ٹریس کیا اس نے اور اس طرح مجھے اس کی لوکیشن پتہ چل گئی۔ اس نے ابھی ذہن میں تراشا گیا جواب منوعن انہیں کہہ سنایا۔ واہ حدید بھائی، آپ تو ماشاءاللہ سے کافی ذہین ہیں۔ روحا نے سادگی سے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی تھی۔ نوال کو بھی یکگونا سکون میسر آیا۔ کسی طرح یہ ٹاپک کم از کم بند تو ہوا تھا، اور اس کے ذہن میں حدید کو لے کر جو کچھ سوال تھے وہ بھی اب شانت ہو گئے تھے۔ واقعی حدید بیٹا، تم نے جو ہمارے لیے کیا، نوال کے لیے کیا، اس کے لیے ہم تمہارے قرض دار ہیں۔ کمال بھائی اگر آج یہاں ہوتے تو انہیں تم پر ناز ہوتا۔ نگار کے لہجے میں اپنے بھتیجے کے لیے ممتا و محبت تھی، مگر بھائی کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا۔ حدید ان کی بات پر اداسی سے مسکرایا۔ ڈیڈ میرے پاس سے گئے ہی کب تھے پھوپھو؟ حارث بھائی کی صورت وہ ہر لمحہ میرے ساتھ آج بھی موجود رہتے ہیں۔ نوال یہ سن کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے تو اب تک یہی لگتا تھا کہ حدید ایک غیر سنجیدہ اور لاپرواہ لڑکا ہے، مگر آج جس طرح وہ اپنے بھائی کا ذکر کر رہا تھا اس سے نوال کی نظر میں پہلی بار حدید کا غیر سنجیدگی والا امیج دھندلایا تھا۔ حدید بھائی، حارث بھائی پاکستان کیوں نہیں آتے؟ کیا انہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ میں نے تو اپنی 21 سالہ زندگی میں انہیں بس 2 بار دیکھا ہے، اب تو مجھے ان کا چہرہ ہی بھول گیا ہے۔ آپ ہمیں کبھی کبھار ان کی کوئی تصویر ہی دکھا دیا کریں یا ویڈیو کال پہ بات کروا دیا کریں ہماری ان سے۔ نانی بھی خوش ہو جایا کریں گی انہیں دیکھ کر۔ روحا ایک بار پھر نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ خاندان میں سبھی یہ بات جانتے تھے کہ حارث بدیس جا کر وہیں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ عزیز و اقارب اس کے بارے میں پوچھ کر تھک ہارنے کے بعد بالآخر اس کا ذکر بھولنے لگے تھے، مگر کبھی کبھار کسی فیملی گیدرنگ میں اکثر اس کا ذکر نکل آتا تھا۔ جواب دینے والا البتہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک واحد کمال صاحب تھے جو حارث کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر جانتے تھے، لیکن وہ بھی اب ان کے بیچ نہیں رہے تھے، اور دوسرا حدید تھا جو خود حال ہی میں بیرون ملک سے پاکستان لوٹا تھا۔ اس لیے اب اسے دیکھ کر بیشتر لوگ ایک بار پھر سے حارث کے متعلق سوالات کرنے لگے تھے۔ حدید روحا کے سوال پر مسکرایا۔ میں تمہاری یہ شکایت بھائی تک پہنچا دوں گا کزن، تم بے فکر رہو۔ اس نے خوبصورتی سے بات گھمائی تھی۔ سچ شکر کہ اتنے میں وہ لوگ وینیو پہنچ گئے تھے اور حدید ان کے مزید سوالوں کا نشانہ بننے سے بچ گیا۔ ہاں، ڈیکوریشن تو کافی زبردست کیا ہے۔ نگار اپنی سرخ رنگ کی ساڑی سنبھال کر چلتی جگہ کی سجاوٹ سے خاصی متاثر نظر آئی تھیں۔ ان کے پیچھے وہ دونوں بھی چلی آ رہی تھیں۔ وہ رہی آپی۔ طائف والے بیگز تھامے کھڑی روحا نے مہمانوں سے ملتی بہن کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت حماس کی جب ان پر نظر پڑی تو وہ ان کی جانب چلا آیا۔ خوش آمدید آپ سب کو۔ بھائی ماشاءاللہ، آپ سب کا تو جواب نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ان خواتین کو تیار شیار دیکھ کر اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ نوال اور نگار بیگم نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جبکہ روحا کے گال اس مشترکہ تعریف کو سن کر بھی دہک اٹھے۔ نوال نے جب اسے یوں دیکھا تو اپنا بازو ہلایا جو روحا کے ہاتھ نے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے اس عمل پہ روحا نے فوراً متوجہ ہو کر اسے دیکھا۔ اس نے بھویں اٹھائے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، تم کیوں اتنا بلش ہو رہی ہو؟ نوال کے اشارے پر روحا نے جلدی سے ایسا تو کچھ نہیں کا سگنل دیا۔ بیٹا تمہارے بابا نہیں آئے؟ قاسم بھائی سے ملے تو لگتا ہے ایک زمانہ بیت گیا، حالانکہ ہم ہمسائے ہیں۔ نگار اپنے پیچھے کھڑی بیٹیوں کی گفتگو سے انجان حماس سے سوال کر رہی تھی۔ اس سے قبل کہ نوال روحا سے مزید کچھ پوچھتی، اسے ایک دم سے گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ وجہ جاننے کے لیے ذرا گردن بائیں طرف گھمائی۔ آنکھ کنارے سے حدید کا جھکا چہرہ نظر آتے ہی اس کی گھبراہٹ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی، کیونکہ حدید اس کے عین نزدیک کھڑا تھا۔ گو وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی گھبراہٹ کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف روحا اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ بائیں ہاتھ پہ وہ یوں کھڑا تھا کہ نوال اپنی جگہ پر آگے پیچھے کہیں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ روحا حماس کو یکٹک دیکھتی بے خبری میں نوال کی طرف جھکتی چلی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں نوال اس کے بوجھ تلے سے خود کو نکالنے کی کوشش کرتی لاشعوری طور پر پاس کھڑے حدید کے شانے سے جا لگی تھی۔ لمس محسوس ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تیز ہو گئی۔
اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے حدید کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ نوال اس کی آنکھوں میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے تو آس پاس کا منظر، شور، مہمان، ہر چیز اس کے لیے دھندلا گئی۔ یہ ہینڈسم کون ہے زوئی؟ تمہاری فیملی کے ساتھ پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے؟ زویا اپنی سہیلیوں کے نرغے میں کھڑی تھی جب ان میں سے کئی ایک نے حدید کو نوٹس کرنے کے بعد یہ سوال کیا تھا۔ کون وہ؟ وہ تو میرا کزن ہے حدید، ابھی کچھ ہفتے قبل ہی امریکہ سے لوٹا ہے، زویا نے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں بتایا۔ آر یو سیریس؟ اتنا ڈیشنگ بندہ تمہاری فیملی میں تمہاری دسترس میں ہے اور تم نے اسے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے؟ اپنی اس بہن کے لیے؟ وہ طنز و تحقیر سے نوال کی جانب دیکھ کر یہ بولی۔ کس اینگل سے وہ میری بہن نظر آتی ہے تمہیں؟ وہ صرف ایک کزن ہے سونیا، زویا نے بمشکل اندر کی کڑواہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اوہ کم آن، تم ابھی تک اپنی کزن کو ہی دیکھ کر کوڑ رہی ہو جبکہ مجھے اس کے بغل میں کھڑے اس شخص کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آ رہا۔ سونیا کے بجائے اس کی دوسری دوست کرن نے اس کے لہجے کی کڑواہٹ کو بخوبی محسوس کر کے جواب دیا۔ ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے زویا نے بھی ایک بار کے لیے نوال پر سے نظر ہٹا کر اس کے برابر کھڑے حدید کو بغور دیکھا۔ اس کے گندمی رنگت پر ہلکی بڑی شیو، مغرور ناک اور سیاہ آنکھوں پر موجود گھنی مخمور پلکیں دیکھ کر پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس کی دوستوں نے کچھ اتنا غلط بھی نہیں کہا۔ اپنے بارے میں زویا اور اس کی سہیلیوں کے خیالات سے بے خبر حدید کی توجہ کا مرکز اس وقت پاس کھڑی نوال تھی۔ حیرت ہے میں نے اسے پہلے کیوں نہیں نوٹس کیا؟ حدید کے چہرے کو نگاہوں میں رکھ کر زویا دل ہی دل میں بولی تھی۔ ہمارا اس سے تعارف کرواؤ نا زوئی۔ سونیا نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے کسی خیال سے چونک گئی۔ ہاں کیوں نہیں، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ زویا نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ تھینک گاڈ آپ لوگ آئے تو صحیح۔ نگار کے گلے لگتے ہوئے وہ چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ ان لوگوں کی آمد کا اثر لیتے ہوئے نوال کچھ چونک سی گئی اور جلدی سے فاصلہ بڑھا لیا۔ حدید کے گرد بنا سحر بھی ٹوٹا تھا، وہ بھی ادھر ادھر ہونے لگا تھا جب زویا نے اچانک اسے پکارا۔ حدید ایک منٹ، مجھے تم سے اپنی فرینڈز کو ملوانا ہے۔ ایک کٹیلی نگاہ نوال کے سرخ اناری ہو چکے جھکے چہرے پر ڈال کر اس نے پورے استحقاق سے کہا تھا۔ جہاں اس کا یہ انداز نوٹ کر کے حدید ٹھٹک کر رک گیا تھا، وہیں روحا، حماس اور نگار سمیت نوال نے بھی حیرانگی سے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ وہ ان سب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اب اپنی سہیلیوں کو ایک ایک کر کے حدید سے ملوا رہی تھی، وہ بھی جیسے میزبانی کے تحت رک کر ان سے ملنے پر مجبور تھا۔ یہ آپ ہی کو کیا ہو گیا؟ وہ تو ایسے پیش آ رہی ہیں جیسے حدید بھائی کو ان کی جاگیر ہو۔ روحا کو بڑی بہن کا انداز کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ نگار بھی کچھ ناپسندیدگی سے زویا کی اس حرکت کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس عرصے میں حماس نے پہلی بار حدید کا نوٹس لیا تھا اور صدیقی صاحب کے بقول اس پل سے وہ واقعی اپنا رائیول لگ رہا تھا۔ اوہ یہ کوٹ تو تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سونیا نے نزدیک ہو کر جس انداز میں اس کی تعریف کی تھی، نوال اور روحا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ حدید کیا میں تمہارے ساتھ ایک سیلفی لے سکتی ہوں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالنے کے لیے؟ یہ کرن تھی جس نے خاصے بولڈ انداز میں صرف مطالبہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ اس کی ہاں یا نہ سنے بغیر ہی اس کے ساتھ شانے سے لگ کر سیلفی بھی لے ڈالی تھی۔ روئی چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ نوال کو وہاں کھڑے رہ کر اب گھٹن سی ہونے لگی تھی، اس لیے کہنے کے ساتھ ہی وہ روحا کا بازو پکڑے اس کے اگر مگر کو نظر انداز کرتی باقاعدہ گھسیٹ کر ساتھ ہی لے گئی تھی۔ ایکسکیوز می پلیز، بیٹا مجھے حدید کو اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملوانا ہے۔ نگار بیگم نے اسے ان لڑکیوں کے تنگ ہوتے گھیرے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور کسی کو کچھ کہنے کا موقع فراہم کیے بغیر معذرت کرتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ بچا لیا آپ نے، حدید نے رکی ہوئی سانس بحال کر کے ساتھ چلتی نگار بیگم سے سرگوشی میں کہا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیں۔ اور نہیں تو کیا، آخر اپنے شہزادے کو ان چڑیلوں کے حوالے تھوڑی ہی کر سکتی تھی۔ اب لگ رہی ہیں نا آپ میری پھپھو، حدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی کے ساتھ ساتھ نگار بیگم کی بھی ہنسی شامل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں لوگوں سے الگ تھلگ ایک بالکل کونے والی میز کے گرد آ بیٹھی۔ تب نوال نے کب سے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ کیا ہوا نوال آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ روحا نے اس کی سفید رنگت میں غیر معمولی سرخیاں گھلتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔
میں ٹھیک ہوں روحی، پلیز مجھے تھوڑا پانی لا دو گی کہیں سے؟ اسے اپنا گلا خشک پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، کیا میں امی کو بلا دوں؟ اس کا تھاما گیا ہاتھ روحا کو ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ نہیں، انہیں مت بتانا کچھ، اور میں ٹھیک ہوں روحی، تم خواہ پریشان مت ہو۔ نوال نے بمشکل اپنی آواز کو نارمل رکھ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، آپ یہیں پر رہیں، کہیں مت جائیے گا۔ روحا نے اٹھتے ہوئے اس سے تاکید کی تھی، جس پر نوال نے محض سر ہلایا۔ پھر اس کے جاتے ہی وہ سر جھکائے اپنی بکھری سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جو اس چہرے کو بھیڑ میں تلاش کر رہا تھا، اسے سب سے الگ تھلگ جگہ پر سر جھکائے تنہا بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کر دی۔ تم ٹھیک ہو سنڈریلا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ وہ خطاب نکلا تھا۔ وہ جو روحا کی امید کیے بیٹھی تھی، اس آواز اور تخاطب پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، جسے کم از کم اس گھڑی تو نوال قطعاً نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اتنی دیر سے وہ جو خود پر ضبط باندھ رہی تھی، وہ سب اکارت گیا تھا۔ آنکھوں میں رکا ہوا پانی گالوں پہ پھسلنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے حدید کی طرف دیکھ کر باقاعدہ کوئی سوال کیا تھا۔ حدید اس کے رخساروں پر چمکتے موتی دیکھ کر اور اس کا سوال سن کر ایک دم بوکھلا گیا۔ I'm really sorry، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی خطا کب سرزد ہو گئی ہے جس کی اب صفائی دینی پڑے۔ آپ کا ارادہ کیا تھا اور کیا ہے، مجھے اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ جتنا زیادہ بول رہی تھی، آنسوں میں اتنی روانی آ رہی تھی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آخر کوئی تو وجہ دو۔ وہ حیران ہوا۔ وجہ نہیں ہے میرے پاس، بلکہ وجوہات ہیں ایسا کہنے کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میز کے پیچھے سے باہر نکل آئی۔ یہ آنسو ہر بار اسے بولتے دیکھ کر اور شدت سے حملہ کرتے تھے۔ وہ سر جھکائے تیزی سے اس کے سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ رہی تھی، جب ایسا کرنے پر اس کے زخمی پیر میں تکلیف ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں قبل اس کے کہ اس کا توازن بگڑتا، حدید نے بے اختیار اس کا بازو تھام لیا۔ اور وہ کون سی وجوہات ہیں؟ خود سے کچھ انچ کی دوری پر موجود نوال کی آنکھوں میں تکتے ہوئے وہ براہ راست پوچھ رہا تھا۔ وہ پاؤں کی تکلیف بھول کر اس کی گہری آنکھوں میں نظر آتے اس سوال کو پڑھنے لگی جو اس کی زبان پر تھا۔ وہ منتظر تھا جواب کا۔ وہ تھی کہ اس کے الفاظ ہی کھو گئے تھے۔ حدید کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اتنا قریب تھا کہ اس کی بے ترتیب دھڑکن بھی بخوبی سن سکتا تھا۔ نوال آپی، ان دونوں کو یوں دیکھ کر روحا پکاری تھی۔ آواز پر نوال تیزی سے ہوش میں آئی تھی اور بھیگے رخساروں پر ہاتھ پھرتی وہ اتنی ہی پھرتی سے اپنا بازو چھڑوا کر حدید سے فاصلے پر ہو گئی۔ البتہ حدید کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے ایک نظر مزید دیکھے بغیر روحا کے پاس جا چکی تھی۔ اچھا جی، تو مجھے بہانے سے ہٹا کر یہاں یہ ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس اسے دکھاتے ہوئے وہ لبوں پر شرارتی مسکان لیے نوال کو چھیڑنے لگی۔ شش، بہت بولتی ہو تم، چلو۔ اسے جلدی سے چپ کروایا اور ساتھ کھینچ کر لے گئی، مبادا حدید اس کی کہی ہوئی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں نہ سن لے۔ حدید ان کی باتوں سے انجان کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ بھائی ٹھیک کہتے ہیں، وہ مجھے ناپسند کرتی ہے۔ لاشعوری طور پر انگلیوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے اس نے نوال کے اس رویے کا یہی نتیجہ نکالا تھا۔